بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ قرآن کا ایک بہت ہی مجرب عمل فضائل قرآن میں موجود ہے۔ آج اس کی تعلیم کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید نہیں کہ وہ کسی دل میں حفظ قرآن پاک کا ولولہ پیدا کر دے۔ پس اگر بچے کو حفظ کرانا ہے تو اس کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں کہ بچپن کی عمر خود حفظ کے لیے معین و مجرب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بڑی عمر میں حفظ کا ارادہ کرے تو اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک مجرب عمل لکھتا ہوں، جس کو ترمذی، حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جاویں، قرآن پاک میرے سینے سے نکل جاتا ہے، جو یاد کرتا ہوں وہ محفوظ نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ایسی ترکیب بتاؤں کہ جو تجھے بھی نفع دے اور جس کو بتلاوے اس کے لیے بھی نافع ہو، اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریافت کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی شب آئے تو اگر ہو سکتا ہے تو رات کے آخر تہائی حصے میں اٹھے، تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ یہ وقت ملائکہ کے نازل ہونے کا ہے اور دعا اس وقت میں خاص طور سے قبول ہوتی ہے۔ اسی وقت کے انتظار میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یعنی جمعے کی رات کے آخری حصے میں۔ پس اگر اس وقت میں جاگنا دشوار ہو تو آدھی رات کے وقت، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر شروع ہی رات میں کھڑا ہو اور 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھے، اور جب اتحیات سے فارغ ہو جائے تو اول وقت تعالی شانہ کی خوب حمد و ثنا کر، اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیج، اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام پر درود بھیج، اس کے بعد تمام مومنین کے لیے اور ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو تجھ سے پہلے مر چکے ہیں استغفار کر، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ۔ فائدے میں دعا آگے آ رہی ہے، اس کے ذکر سے قبل مناسب ہے کہ حمد و ثنا وغیرہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، دوسری روایت سے جن کو شروع حسن و مناجات مقبول وغیرہ میں نقل کیا جاتا ہے، مختصر طور پر ایک دعا نقل کر دی جاوے تاکہ جو لوگ اپنے طور سے نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو پڑھیں، اور جو حضرات خود پڑھ سکتے ہوں وہ اس پر قناعت نہ کریں، بلکہ حمد و صلات کو بہت اچھی طرح سے مبالغہ سے پڑھیں۔ دعا یہ ہے: تمام تعریف جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے، ایسی تعریف جو اس کی مخلوقات کے اعداد کے برابر ہو، اس کی مرضی کے موافق ہو، اس کے عرش کے وزن کے برابر ہو، اس کے کلمات کی سیاہیوں کے برابر ہو۔ اے اللہ، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔ اے اللہ، ہمارے سردار نبی امی اور ہاشمی پر درود و سلام اور برکات نازل فرما۔
اور تمام نبیوں اور رسولوں اور ملائکہ مقربین پر بھی۔ اے ہمارے رب، ہماری اور ہم سے پہلے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں مومنین کی طرف سے کینہ پیدا نہ کر۔ اے ہمارے رب، تو مہربان اور رحیم ہے۔ اے الہ العالمین، میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین اور مسلمانوں کی مغفرت فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی، اور وہ یہ ہے: اے الہ العالمین، مجھ پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں، اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں میں کلفت نہ اٹھاؤں، اور اپنی مرضیات میں خوش نظری مرحمت فرما۔ اے اللہ، زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے، اے اللہ، اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنی کلام پاک مجھے سکھا دی، اسی طرح اس کے یاد کی بھی میرے دل سے چسپاں کر دے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو جاوے۔ اے اللہ، زمین و آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن، اے اللہ، اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور کر دے، اور میری زبان کو اس پر جاری کر دے، اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے، اور میرے سینے کو کھول دے، اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے، کہ حق پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور گناہوں سے بچانا یا عبادت پہ قدرت نہیں ہو سکتی مگر اللہ برتر و بزرگی والے کی مدد سے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس عمل کو 3 جمعے یا 5 جمعے یا 7 جمعے کر، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ قسم ہے اس پاک ذات کی کہ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ کسی مومن سے بھی قبولیت دعا نہ چوکے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 یا 7 ہی جمعہ گزرے ہوں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں تقریباً 4 آیتیں پڑھتا تھا اور وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی اور عرض کی ہوتی تھیں، اور اب تقریباً 40 آیتیں پڑھتا ہوں اور وہ ایسی ازبر ہو جاتی ہیں کہ گویا قرآن شریف میرے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے۔ اور پہلے میں حدیث سنتا تھا اور جب اس کو بار بار دوبارہ کہتا تو ذہن میں نہیں رہتی تھی، اور اب احادیث سناتا ہوں اور جب دوسروں سے نقل کرتا ہوں تو ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا۔ حق تعالی شانہ اپنے نبی کی رحمت کے طفیل مجھے بھی قرآن و حدیث کے حفظ کی توفیق عطا فرماوے اور تمہیں بھی۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک، جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان سب کو ان کے حفظ میں اللہ پاک آسانی پیدا فرما، اور تمام حافظ قرآن کو بعمل حافظ بنا، اور تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اور حفظ کے لیے آسانی کے راستے اور عافیت عطا فرما، اور حفظ قرآن میں ان کی مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔